میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قاری یقرأ القرآن، بہت سارے قاری یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں، وہ تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ کا قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان احکامات کے خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ برائی یہودیوں کے اندر دی، تورات کو پڑھتے تھے، انکار نہیں، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے تھے۔ اب میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اسی قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں، کیا ان تمام احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، ہم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو یہ آیت بھی ہم پر لعنت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کے اندر ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، ہاں جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، قرآن میں موجود ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان آیات کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہی کام کرتے ہیں، تو یہ تلاوت کا حق ادا نہ ہوا۔ سرکار کے فرمان کے مطابق یہ قرآن لعنت کرتا ہے، اور دیگر بڑے ہمارے غالباً روایات میں آتا ہے کہ جس حکم پر عمل نہیں ہے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس آیت کی تلاوت بھی ہمارے اوپر لعنت کرتی ہے۔ آ رہی ہے سر سمجھ میں؟ بھائی عبد القادر ماشاءاللہ آرام فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے حضرات کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ بھائی آصف صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو جی ایانو کہتے ہیں، یعنی خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، جن کو جمائیاں آ رہی ہیں ذرا سن لیں، اور سے سن لیں۔ اللہ کا قرآن کون کون پڑھ سکتا ہے؟ کس کس کو پڑھنا آتا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہاتھ آپ کو نہیں آتا؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتے ہیں اپنی نعمت، اب دیکھو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہو۔ ماشاءاللہ اتنے سارے ساتھی پڑھتے ہیں نا۔ 13واں سے بالا دیکھیں جی جناب، پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر اللہ آپ کی بھلی وار کرے 40، سورہ ابراہیم کی۔ اس میں لکھا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ یہ قرآن کا حکم ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب اس حکم کو پڑھنے کے بعد اگر میں اپنی ذات کے اعتبار سے نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، یہ آیت کریمہ مجھ پر لعنت کرتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر میں اپنی اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہتا، اولاد کی نماز کے بارے میں فکر نہیں کرتا، اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار نہیں کرتا، باوجود ہے کہ یہ دعا کی جا رہی ہے، پر یہ آیات کریمہ ہم پر لعنت فرما رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے دکاندار، عمران دکاندار، سائیں وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے، برا مت منائے گا، ہم یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ عمران کا نام اس وجہ سے لیا کہ وہ برا نہیں منائے گا۔ سارے دکاندار ہو ملک صاحب، برا نہیں منائیے گا، باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں، لعنتوں سے بچنا بھی تو ہے نا یار۔ اب وہ خبیث نے انڈیا کے اندر سرکار کی شان میں گستاخی کی، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ پر لعنتوں کی چھاپ ہے، کتنا برا منہ لگتا ہے اس پر، تو خالی ایک چھاپ لگی ہے، ایک چھاپ کے بعد 4 چھاپیں لگ جائیں منہ مٹ جائے گا۔ روزانہ 5 نمازیں ہماری اولاد نے پڑھ دی، 5 لعنتیں، یہ آیت دے گی ہمارا منہ بچے گا؟ مہینے کے اندر 150 لعنتیں، مہینے کے اندر 150 لعنتیں، کوئی مذاق ہے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ 40 دن کے اندر 200 لعنتیں، اتنا چھوٹا سا منہ، اس پہ کتنی لعنتیں آئیں گی؟ اب یہ سارے کے سارے دکاندار طبقہ ہے، یہ بتاؤ دکانیں بند کر کے آئے ہو، کھلی چھوڑ کے آئے ہو، اور وہاں پر کسی بندے کو بٹھا کر آئے ہو؟ آپ بند، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، دکانیں کھلی ہیں، بندے کھڑے ہیں، یا وہ میرا بیٹا ہوگا، یا وہ میرا بھائی ہوگا، یا وہ میرا نوکر ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹا ہے یا بھائی ہے، کہانی بڑی گڑبڑ ہے۔
اگر وہ ماتحت ہے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ بھائی تم سے سوال کیا جائے گا. کس سے سوال کیا جائے گا؟ تم سے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے. غلطی ہے کہ نہیں سر؟ اب مجھے بتاؤ کہ ایک طرف لعنت ہو اور ایک طرف رحمت ہو، تو لعنت کی نحوست زیادہ ہوگی یا رحمت کی برکت زیادہ ہوگی؟ لعنت، کیوں؟ بدبو ہے نا اس میں. ٹھیک ہے، اگر رحمت کا مقام بڑھ جائے گا، لعنت گھٹنا شروع ہو جائے، تب کہیں جا کر کچھ فائدہ ہوگا. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری، برا مت بنائیے گا. یہی کام یہودی بھی کرتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، انکار نہیں، پر حق ادا نہیں کرتے تھے. اب اس کا یہ حق نہیں کہ خوشبو لگا کر بیٹھ جاؤ، باوضو ہو کر بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، دائیں بائیں نہ دیکھو، سوچ کچھ نہیں. یہ حق نہیں ہے. سرکار سے پوچھا کہ سرکار تلاوت کا حق، فرمائے اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا، اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا، یہ تلاوت کا حق ہے. ٹھیک ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بات ساتھ ادھر ادھر. خیر تو عالمگیر آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تلاوت کا حق ہے. اگر یہ حق ادا نہیں کر دے تو قرآن کریم باوجود ہے کہ گھر پر ہے، باوجود ہے کہ سینے کے اندر ہے، باوجود ہے کہ دماغ کے اندر ہے، پر ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے کاغذوں میں مجرم تصور کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماتے وہ، یعنی یہودیوں میں سے وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ٹھیک ہے، ان کو کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت، اور اس کتاب کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے. اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں در حقیقت وہ جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں. گویا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن پر ایمان والا کہتے ہیں. جب حق ادا نہیں ہوگا تو قرآن پر ایمان والے نہیں ہوں گے. قرآن پر ایمان والے نہیں ہوں گے. قرآن پر ایمان والے لالا میں کو دیکھو، قرآن پر ایمان والے نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے پھر؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا انکار کرے گا، یعنی کہ قرآن کا یا مذہبی کتاب کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھاٹے کے اندر ہوگا، خسارے کے اندر ہوگا. آ رہی ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی ہم گھاٹے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ہم گھاٹے میں کیوں جا رہے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کا کوئی ایک حکم بھی زندہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرو گے، اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک ہے. اب یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ ہمارا پیغمبر کہتا ہے کہ خدایا میری امت کے صوبہ کے وقت میں برکت ڈال، اور یہودی نے ہمارا صوبہ کا وقت کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. 11 بجے کاروبار کھولو. کیوں بھائی؟ اصل میں مارکیٹیں نہیں کھلتی، لوگ نہیں آتے یار. 11-12 بجے دکانیں کھولو. یہ پیغمبری طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ رات کو کام ہو، دن کے اندر آرام ہو. خدا قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن ہم نے کام کے لیے بنایا، رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے. مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب یہود کے نقش قدم پر چل کر اگر 12 بجے 1 بجے 10 بجے دکان کھلے گی، اس میں یہود کی طرح جو ان پر لعنتیں، وہ لعنتیں ہم پر پڑیں گی یا پیغمبر والی رحمتیں ہماری طرف پڑیں گی؟ لعنتیں پڑیں گی. جو فجر کے بعد دکان کھولے گا اس کو پیغمبر کی دعا آٹومیٹکلی آ جائے گی. ٹھیک ہے، فرشتے آئیں گے، روزی دے کر جائیں گے. سرکار کی بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ اب حالانکہ ہم سمجھ لیں اگر اس بات کو تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سمجھیں تو صبح آپ خدا کی قسم آؤ نا، نماز کے بعد اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، میڈیکل بند، ایسا ہے کہ نہیں؟ صبح آپ چلیں کسی ایک دکان پر. ایک موقع پر ہم حجامہ کروانے جا رہے تھے، حجامہ کروانے ناظم آباد جا رہے تھے، موبائل میں بیلنس نہیں تھا. خدا کی قسم یہاں سے لے کر ناظم آباد تک ہمیں کوئی موبائل کی دکان، لوڈ والی دکان کھلی نہیں ملی، کیونکہ 10 بجے کے بعد کھلتی ہے. یہ کام کس کا ہے؟
یہودی ہوں گا تو میں اگر یہودیوں والا عمل کروں گا، اللہ کا جو معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے وہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ کہ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا۔ اب سوچ لیں کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ بات نمبر 1 سر صدارت۔ بات نمبر 2